السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرات، ہمارا یہ جلسہ عام بیگم کوٹ کے اندر ایک روایتی اور تاریخی جلسے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس جلسے کی کئی ایک روایات ہیں، اور ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اس جلسے میں ہماری جماعت کے اور ملک کے نامور خطباء علماء تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کا خطاب عام ہوتا ہے۔ دوسری اس جلسے کی روایت یہ رہی ہے کہ میں سب سے آخر میں تقریر کرتا ہوں، یہ کہتا ہوا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ اور پھر یہ بھی روایت رہی ہے کہ میں اس دن ان تمام واقعات کی نقاب کشائی کیا کرتا ہوں جن کے نتیجے میں ایک ایسی تحریک چلی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کو، اسلام کے نگہبانوں کو، شریعت کے پاسبانوں کو متنازع اور مختلف سی بنا دیا۔ اس لحاظ سے روایتی طور پر میری یہ تقریر عام تقریروں سے قدر طویل اور دراز ہوا کرتی ہے، لیکن آج صبح سے اہل حدیث یوتھ فورس کے کنونشن میں 9 بجے سے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور رات بھی مہمانوں کی آمد کی وجہ سے اچھی طرح نہیں سو سکا۔ ہمارے ایک دوست کا مشہور فکرہ ہے کہ گلا بھی گلا کر رہا ہے، اور مسلسل سفروں نے تھکایا ہوا ہے۔ آج صبح ہی جس کا آغاز ابھی ہونے والا ہے، میں نے یہاں سے بہت دور کا سفر اختیار کرنا ہے اور وہاں 9 بجے کے قریب پہنچنا ہے۔ اس وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ اب وہ جگہ بھی نہیں جہاں ہماری یہ مجلس جمع کرتی تھی اور یہ محفل بپا ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں حیرت زدہ ہوں کہ ایک دن کے نوٹس پر آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہو گئے ہیں کہ لوگ شاید مہینوں اپنے جلسوں کے لیے پبلسٹی کریں تو اتنے لوگوں کو جمع نہ کر سکیں۔
آپ کے ذوق شوق کو دیکھتا ہوں اور پھر جس طرح آپ مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے بھاگنے نہیں دیں گے، اس کو دیکھتا ہوں، جم کے آپ کے بیٹھنے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے دے تو آج پھر بہت سے حقائق کی نقاب کشائی ہو جائے، ان کے چہروں سے پردہ اٹھا دیا جائے، واقعات کا تاریخ کے آئینے میں جائزہ لے لیا جائے، اور کچھ ان پر بھی نظر ہو جائے، کچھ ان کی کتابوں پہ نظر ہو جائے، کچھ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں، کچھ حقائق کی جستجو کی جائے، کچھ اپنے پرائے کا غم کھایا جائے، کچھ ملزموں کی اور مجرموں کی نشاندہی کی جائے کہ کون کیا تھا اور کیا بن رہا ہے، اور کون کیا نہ تھا جس کو کیا کچھ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں۔ بڑے جذباتی ہو گئے ہیں آپ تو، اور بھائی سارے ساتھ دو گے، وہ پچھلے نہیں ہاتھ اٹھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، علماء صالح شہید۔ اگر آپ نے ساتھ دیا اور گلے نے ساتھ دیا کہ کئی دنوں سے مسلسل تقریریں، اور اصل میں اللہ کی توفیق شامل حال رہی، تو پھر بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی مخصوص خاندان کی بالادستی کو لوگوں سے منوائے۔ محمد بادشاہ نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ ہموار کریں۔ وہ سرور گرامی روایتی سلطان نہ تھے کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اقتدار اگر ایک دفعہ میرے قبضے میں آ گیا ہے تو اب میرے خاندان سے نکلنے نہ پائے۔ کوئی مارشل لا کے ذریعے مسلط ہونے والے فوجی ڈکٹیٹر بھی نہ تھے کہ میں چلا جاؤں تو کم از کم میری کانسٹیچوئنسی بحال رہے، میری رجیم میرے بعد آئے اور وہ میری وارث بن جائے۔ اس لیے کہ یہ سارے لوگ اس لیے پاپڑ بیلتے ہیں، یہ سارے روگ اس لیے پالتے ہیں، یہ ساری جال سازیاں فریب کاریاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے زمانے میں ڈاکے ڈالے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو ستایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو پھانسیوں کے پھندوں میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی غیر خاندان کا آ گیا تو میرے جرائم کو سرے عام بے نقاب کرے گا، میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا۔ اپنے لوگ ہوں گے تو پردہ پوشی کریں گے، دشمنوں سے بچا کے رکھیں گے، مظلوموں کے ہاتھ کو میرے گریبان تک نہ پہنچنے دیں گے، بے کسوں کے درمیان اور میرے جبر و تشدد کے درمیان روک اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ لیکن آمنہ کا لال وہ منصف و عادل تھا کہ جس کو اپنے لیے کسی ایسے تحفظ کی ضرورت نہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ عالم کا یکا اور تنہا
میر کارواں سالار اعظم اور سلطان معظم تھا، جس نے اس کائنات کو چھوڑنے سے پہلے خود اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت میں رکھ کے کہا تھا، کوئی اٹھے اور محمد پہ اعتراض کرے کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے گزند پہنچائی ہو یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، کوئی آئے مجھ سے بدلہ لے کہ اگر میں نے ظلم کیا، مجھے اپنے ظلم کو چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی پردہ پوش کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کور دینے والے کی ضرورت نہیں، میں وہ نہیں ہوں کہ اگر آدھا اقتدار بھی منتقل کروں تو سب سے پہلے جن کو اقتدار منتقل کر رہا ہوں ان سے ضمانت لوں کہ تم نے میرے کیے ہوئے کسی کام پہ نکتہ چینی نہیں کرنی ہے، اور سمجھنے والوں سمجھو۔ اس نے کہا نہیں، کوئی میرے اقدامات کو تحفظ نہ دے، میں حاضر ہوں، کوئی ہے تو اٹھے مجھ پہ اعتراض کرے، اعتراض نہ کرے بدلہ لے لے۔ کون ہے جس کو اپنے طویل زمانے میں نے ستایا؟ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہچکیاں لینے لگے۔ کونین کے تاجدار، کسی کو دکھ دینا تو بڑی بات ہے، آپ نے تو زندگی میں کسی کا دل بھی نہیں دکھایا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنوں سے پوچھ رہے ہو تو آپ تو وہ ہستی گرامی ہے کہ جس نے طائف کے میدان میں زخموں سے چور ہو جانے کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ، اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر جلال میں نہ آ جانا، اللہ ان مارنے والوں کو تو نہ مارنا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ تیرا محمد ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا، اللہ میں ان کے لیے یہ مانتا ہوں، اللہ تو ان کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو وہ ہے، تو نے کسی کو برا کہا ہوگا، تو نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، تو نے کسی کو مارا ہوگا، تو نے کسی پہ ظلم ڈھائے ہوں گے، تو نے کسی پہ ستم روا رکھا ہوگا۔ آپ نے کہ کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا ہے، اس کی کسر آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ آل یاسر کو تپتے ہوئے ریت گان پہ لیٹتے ہیں، آپ کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ آپ سمیہ کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں اس طرح آنسو برساتی ہیں جس طرح موسم بہار میں بارش برستی ہے۔ آپ تو لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر برداشت کرنے والے بھی نہیں، خود دکھ دیں۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، سجدہ داری تھا۔ ایک اٹھا اور میں کہا کہ
قرآن ہے محمد کے جنیجو کو پاور بعد میں ٹرانسفر کی، اپنے لیے پہلے کہ مارچ کو ٹچ نہیں کر سکتے. تم نے محمد کو بھی نہیں سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھنے کی کوشش کرو گے تو جلد سمجھ آئے گی. تم نے یہی سمجھا شاید وہ بھی کوئی اسی طرح کے حکمران تھے جو اپنے لیے تحفظ مانگ رہے تھے، اپنے خاندان کو بنانا چاہتے تھے کہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے. اور سن لو، جو اس ادنا سے کلمہ پر تڑپ اٹھا وہ بھی بنو ہاشم کا آدمی نہ تھا. جس کے ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگے وہ بھی آپ کے اپنے قبیلے کا نہ تھا. اور قبیلہ کیا بات ہے، وہ تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ جس پر اس کی ایک نگاہ پڑ گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیسے نہ مچلے. سرور کائنات نے دیکھ لیا، مبادا کو کے بڑے منبر پاک سے نیچے اترا، مسجد اقتدار کو چھوڑ دیا، اس سوال کرنے والے کے برابر کھڑے ہو گئے. لو بدلہ لے لو، تیرے برابر کھڑا ہو گیا ہوں. میں نے تجھ کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ایک دن صفوں کو درست کرتے ہوئے آپ نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا. ہائے 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 ہائے. میں یہ کہتا ہوں صحابہ ہی نہیں سہمے ہوئے تھے، آسمان کے فرشتے بھی سہمے ہوئے ہوں گے. کہنے والا کہہ رہا ہے، اور جس سلطان عالم کو کہا جا رہا ہے اس کی پیشانی پہ نہ کوئی سلوٹ ہے، نہ چہرے پہ غصہ کے آثار ہیں. تبسم ہے، مسکراہٹ ہے. دانا ہے، نرگسی آنکھیں ہیں، تلوار کی دھار سے باریک ناک ہے، اور ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. فرمایا تم بھی کہہ لو تیرے برابر ہوں. کہا جب مارا تھا تو لاٹھی کے ساتھ مارا تھا. کہا یہ لاٹھی تم لے لو، اسی طرح مجھ کو مار لو جس طرح میں نے مارا تھا. ایک قدم آگے بڑھا، کہا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں ننگے جسم تھا، میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہ تھا. صحابہ کی چسکیاں چیخوں میں بدل گئی، آہیں کراہوں میں تبدیل ہو گئی. اللہ یہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس رحمت مجسم کو دیکھا کہ وہ اب بھی مسکرا رہے ہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے آپ نے مجھے مارا تو ننگے جسم تھا، اور چشمے پلک میں دیکھا رحمت کائنات نے اپنے دامن اقدس کو اٹھا لیا. فرمایا تم بھی مجھے ننگے جسم اسی طرح مار لو جس طرح محمد نے تجھے مارا تھا. اس نے چھڑی پھینکی، جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ سرور کائنات کے جسم اثر پہ رکھ دیے اور کہنے لگا آقا آپ اور کسی کو دکھ دے، میں نے تو یہ بہانہ آپ کے جسم کو چومنے کے لیے کیا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ کو ہموار کرتا. تم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو دنیا دار بادشاہوں کا کھینچا، اور عام دنیا دار بادشاہوں کا بھی نہیں، ظالموں کا، جابروں کا، غاصبوں کا، ستم ڈھانے والوں کا، عزتوں کو مسل کر مسکرانے والوں کا، کائنات کی دولتوں کے سوتے چشمے اپنے گھر کی طرف لانے والے کا. وہ اس کو اپنے تحفظ کی ضرورت کیا تھی کہ جس کے گھر میں ایک عورت مانگنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے محمد کے گھرانے والوں میری بچی بھوکی ہے مجھ کا کچھ دے دو، تو ام المومنین کہتی ہے آج گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں،
اور وہ بھی کائنات کے امام کے روزے کے افطار کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں کیا کروں؟ اتنی دیر میں تاجدار حرم آ جاتا ہے، کہتا ہے عائشہ دے دو، کوئی بات نہیں، اس کی بھوکی بیٹی کھجور کھا لے، محمد پانی سے روزہ افطار کر لے گا. نعرہ تکبیر، شان نبوت، مسلک اہل حدیث، خطیب عالم اسلام جناب علامہ احسان الہی صاحب ظہیر. اس کو اپنے تحفظ کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ جس کے متعلق اس کی گھر والی مومنوں کی ماں، کن کی ماں؟ اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں، اور جو مومن ہے وہ اس کو ماں مانے بغیر رہ سکتا نہیں ہے. شان صدیقہ، شان صدیقہ، مسلک اہل حدیث. ما شبع آل محمد. لوگوں کن کی بات کرتے ہو؟ محمد کے گھرانے میں کبھی 2 دن اکٹھے کھانا نہیں کھایا. ایسا کبھی نہیں آیا کہ 2 متواتر دن محمد کے گھرانے کو کھانا ملا. اس نے کس سے بچاؤ کرنا تھا؟ کیا آخر کی بات ہے؟ تم نے سارے منصب نبوت کو غارت کر دیا اور کہا اس کی بعثت و آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو منواتا. وہ اس کا خاندان تو سارا خاندان ہے. اس کے خاندان میں صرف عباس تو نہیں، اس کے خاندان میں صرف علی تو نہیں، اس کے خاندان میں بنو امیہ کے وہ 2 گلے سرسبز تو نہیں، اور جن کو نبی نے اپنی 4 میں سے 3 بیٹیاں عطا کی تھی. اس کا خاندان صرف عقیل تک تو محدود نہیں، اس کا خاندان صرف جعفر طیار تک تو محدود نہیں. اب بلال حبشی بھی اس کا ہے، سلمان فارسی بھی اس کا ہے، اور صہیب رومی بھی اس کا ہے، اور خبیب بھی اس کا، اور صہیب بھی اس کا، اور یاسر بھی اس کا، اور سمیہ بھی اس کی، اور عمار بھی اس کا، اور جس نے اس کا ساتھ دیا وہ اس کا، اگرچہ خون کا رشتہ نہیں، اور جس نے اس کا ساتھ نہ دیا سدا چچا کیوں نہیں، کہا تبت یدا ابی لہب و تب. تم نے خاندان کس کو سمجھا ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے. ہائے کہتا نہیں، میں کبھی سوچ کے نہیں آیا تقریر، بدقسمتی کی بات ہے. جس طرف اللہ طبیعت کو رواں کر دے تو کر دے کہ دامان باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوا میرے لیے. تو اب آ گئی ہے بات تو سن لو. خاندان کی بات ہوتی تو ابو لہب سید قریش تھا، سادات مکہ میں سے تھا، اور رسول اللہ کا سگا چچا تھا. خاندان کی بات ہوتی تو بلال نہ عربی تھا نہ مکی تھا، نہ مدنی تھا نہ حجاز کا، اور کائنات کے امام کا سارا خاندان گورا رنگ، سفید گورا رنگ، سفیدی گلاب میں ڈوبی ہوئی، اور سروقامت، اور ہونٹوں کو اگر پھول دیکھے اس کی پتیاں دیکھے تو شرما جائے. سارا خاندان بنوا جائے. اور ابو لہب
اس خاندان کا سردار قریش کا نہیں، عربوں کا نہیں، مکیوں کا نہیں، بنو ہاشم کا سردار، اور بلال موٹے ہونٹوں والا، عربی نہ جاننے والا، مؤذن تو مقرر ہو گیا لیکن اشہد ان کہنا نہیں آتا ہے، شین نکلتی ہی نہیں، جب بھی شین نکالے تو سین نکلے۔ اور یاروں کی کتاب کا حوالہ سن لو، کہا ہمارا حوالہ نہیں، یاروں کی کتاب کا، کشف الہمہ میں لکھا اربلی نے، ایک دن عربی کہنے لگے آقا یہ کیا اجمی رکھ لیا، اشہد ان کو اشہد ان کہتا ہے، کہا اچھا آج تم میں سے کوئی اذان دے گا، ایک عرب اٹھا اذان دی، آسمان سے جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ آج کیا بات ہے اذان کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کہا اذان تو ہوئی ہے، کہا زمین والوں نے تو سنی ہے، عرش والوں نے نہیں سنی ہے، یہ تو خاندان کا نہیں، شیر بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنے قبیلے کا نہیں، آزاد نہیں، غلام، عربی نہیں اجمی، قریشی نہیں حبشی، چٹا نہیں کالا، پنکھڑی کے گلاب ایسا نہیں، اس کے ہونٹ کھربرے اور موٹے، لیکن اس کو کیا ہوا؟ اس نے مانا تو کونین کا تاجدار آسمان سے آیا، آتے ہی اس کو بلایا، لوگ دم بخود ہیں کہ آج کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا یا بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمیت خفتن علیک فی الجنہ، بلال رات آسمانوں پہ گیا، جنت کی سیر کے لیے گیا، اور جب میں جنت میں گیا تو تجھ کو جوتوں سمیت وہاں گھومتا ہوا دیکھا ہے۔ اور یہ چچا کا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اسی پہ بس نہیں، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ خاندان کی کیا بات ہے؟ اور آ گئی ہے بات تو سن لو، خاندان کی بات ہوتی تو آخری دن اپنا سارا قبیلہ موجود ہے، اپنا سارا خاندان موجود ہے، عباس بھی موجود ہے، چچا، اور چچا وہ سنگو ابھی کائنات کے امام کے الفاظ ہیں، میرا باپ، چچا ہی نہیں باپ ہی، کہا ان عباس امی سنگو ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے، یہ موجود ہے۔ اس بیٹے عبداللہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہا آقا میں چھپ کے دیکھتا رہا کہ آپ کب اٹھے اور کب رات کی تاریکی میں مجھے آپ کے پیچھے نماز کی سعادت حاصل ہو جائے۔ کہا اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ تیرا نبی رات کی تاریکی میں تجھ سے التجا کرتا ہے کہ میرے اس چچا کے بیٹے کے سینے کو قرآن کی سوچ کے لیے کھول دے، یہ بھی موجود ہے۔ اور داستان حکایت لذیذ بو دراز گفتم، اس کا بھائی فضیل اور یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، کتنے گیا محمد آدم چنگا ہے چلا گیا، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، ساری کائنات پیدل تھی حجۃ الوداع کے دن، یا محمد سوار تھے یا محمد کے چچے کا بیٹا فضیل سوار تھا، اور کس پر سوار تھا؟ اس اونٹنی پہ سوار تھا جس اونٹنی پہ خود محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی پشت مبارک فضیل ابن عباس کے سینے کو مس کر رہی ہے۔ فضیل تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟
کہ تیرے جھولی کے اندر لولوے لالا بکھرے ہوئے. ایسا سینہ بھی کسی نے نہ دیکھا, ایسی پشت بھی کسی نے نہیں. فضیل موجود, وہ بھی موجود, اور ذرا سنتا جا, شرماتا جا. اور وہابیوں, تو بھی سنتا جا اور مسکراتا جا. یہ بھی موجود, اور 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان بھی موجود ہے. سب سے چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا سرتاج علی بھی موجود. علی کا بڑا بھائی 10 سال بڑا, 10 سال بڑا جناب عقیل بھی موجود ہے. اور علی کو, یار تو یاد آج کر کے جانا مسئلہ, علی کو رضی اللہ تعالی اس بھائی سے اتنا پیار تھا کہ اپنی 4 بیٹیاں اس کے بیٹے کو دی تھی. اپنی کبھی نہیں سنا ہوگا مولویہ, تم نے بھی نہیں سنا کہ حسین کا جو سفیر تھا اس کا نام کیا تھا؟ مسلم ابن عقیل. یہ علی کا داماد بھی تھا, علی کے بھائی کا بیٹا بھی تھا, حسین کا بہنوئی بھی تھا, رقیہ کا شوہر بھی تھا. علی کی بڑی بیٹی زینب دوسرے بھائی کے بیٹے جعفر کے بیٹے عبداللہ سے بیاہی ہوئی تھی, اور 4 بیٹیاں عقیل کے 4 بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھی. اور دوسری بیٹی ام کلثوم کونین کے یارے ہم خبر فاروق سے بیاہی ہوئی تھی. اور کبھی یہ بات بھی آئے گی, کبھی موقع نہیں ملتا, آپ آتے ہی نہیں سننے کے لیے, ہم آپ کو سنائیں کہاں. کبھی سنتے آپ, مسجد بن لینے دو یہاں, پھر انشاءاللہ ہماری اور تمہاری باتیں ہوا کریں گے. اب چینی ہماری مسجد میں اس لیے نہیں بلاتے کہ کیا بلائیں. پہلے کبھی کسی زمانے میں اشتہار دیا کرتے تھے, لوگ ہمیں گالیاں دے کے واپس آ جاتے تھے, جگہ ہی نہیں, نہ اوپر نہ نیچے نہ. اب ہم نے بلانا ہی چھوڑ دیا ہے, اپنی مرضی سے جو آئے ہمارے سارا کو. کبھی ماں کا کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی. اعلام الورا تبرسی, یہ تبرسی کی کتاب اعلام الورا میرے پاس ہے. اس اعلام الورا تبرسی میں تبرسی لکھتا ہے اولاد علی, علی کے اولاد کے تذکرے میں کہتا ہے کانت بنتہ الکبریٰ زینب التی زوجت من عبد اللہ ابن جعفر وابنتہ الصغریٰ ام کلثوم التی زوجت من عمر بن الخطاب. اور علی کی 2 بڑی بیٹیاں تھی, ایک زینب تھی, ایک ام کلثوم تھی. زینب عبداللہ ابن جعفر سے بیاہی گئی, ام کلثوم عمر ابن خطاب سے بیاہی گئی. یہ الگ مضمون ہے. تبرسی کی کیا بات ہے؟ کوئی ماں کا لال آج ہماری بات سن جائے. ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. چیلنج کرنے کی عادت بھی نہیں, مناظروں کا دور لگ گیا ہے. لیکن کوئی ماں کا لال آئے, کعبے کے رب کی قسم ہے, ہمارے پاس آئے, ہم تحفظ دیتے ہیں. اپنی امام بارگاہ میں آئے, ہم اس کی کتابوں کا پچھتاوا اٹھا کے لاتے ہیں. 17 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر سے بیاہی گئی تھی. اسلام کا بے باک سپاہی, اسلام کا بے باک سپاہی. جو آج یہاں CID خاص طور پر بڑی آئی ہے, کوئی گل نہیں, منو جی کہہ رہے ہیں جی کو تم اگے چھوڑا نہ انہیں. لکھ لو میری بات. اور ہم وہابی لوگ لڑنا نہیں جانتے, لڑنا ہم تو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں یہی پڑھا ہے فاتو برہانکم, فاتو برہانکم. اور عالم کی لڑائی بازاری کی لڑائی نہیں. عالم میں اور بازاری میں فرق ہے. اہل علم
آج تمہیں ایک موقع فراہم کرتا ہوں ان سارے لوگوں کی موجودگی میں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر جاؤ، اگر یہ ثابت کر دو کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، کعبے کے رب کی قسم ان کتاب کی تردید کرنا چھوڑ دوں گا. جاؤ. شہبازہ کمرشل سروس کے پروگرام لے کر اب سے 1 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے سنتے ہیں اینئر اور نائب افسر کی آواز. تو جس کو علی نے اپنی بیٹی دے دی ہے تم اس کی مرنے کے بعد بھی خلافت نہیں مانتے؟ تو انصاف کی بات تو کرو. اور جس کو کوئی بیٹی دیتا ہے کیا کہتے ہو پنجابی میں؟ ضرورت تیج دیتی پھر باقی کی رہے گی. اور بیٹی بھی کسی ایسے ویسے نے نہیں دی، بیٹی بھی اس نے دی جو شیر خدا تھا، فاتح خیبر تھا، سارے مرحب تھا، حسنین کا باپ تھا، فاطمہ کا شوہر تھا، محمد کا داماد تھا، اس نے بیٹی دی ہے. اگر حسین صرف 72 کو لے کے کربلا میں کھڑا ہو سکتا ہے تو علی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا کہ بیٹی کو نکاح میں جانے سے روک لیتا. اور حسین کا ساتھ 72 دینے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں؟ علی کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور علی کو تو کسی کا ساتھ کی ضرورت ہی نہیں تھی. علی کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، آج ہی آپ سوچیں گے سارا دن تو ہمارے ساتھ رہا ہے، بڑا کس وقت آیا. ہمیں پڑھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کتاب سامنے رکھے تو سون کے پتہ چل جاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا. جاؤ کسی ماں کے لال کو ہمت ہو تو تردید کرنے کی جرت کرے. مرزا دبیر اور مرزا انیس کے قصوں کو پڑھنے والوں کبھی اپنی کتابوں کو بھی پڑھ لیا کرو. ہماری بد نصیبی کا کیا کہنا، اپنی کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں، تمہاری کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں. یہ ساجد نہیں ہے بھی آج جرا والے لکھ کے لایا. یہ ہمیں عجیب مصیبت پڑ گئی. ان کی بھی پڑھو، اپنی بھی پڑھو، اور پڑھ کے پھر نہ لڑو. پڑھ کے پھر نہ لڑو. ہمارا تو درس یہی ہے. تم گالیاں دیتے ہو، تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بے مزہ نہیں ہوتے، بے مزہ ہوتے ہیں تمہاری گالیاں سن کر. اور بھی گالیاں دیتے ہیں، بریلوی بھی دیتے ہیں ان کو. وہ کسی نے کہا کسی کو تینوں ساری گالیاں مل کر ساری قسمت یہ ہو جائے. ہم تو سارے ہی دیتے ہیں، قسمت ہی ایسی ہے نا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم بڑے گناہ گار ہو، ان گالیوں سے ہی تمہارے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ بھی تو کسی کسی کو حصے میں آتی ہے. نہ جانے کتنے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تمہاری گالی کھا کے بے مزہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. گالی بھی دے تو اس طرح دے جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکھی. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، لیکن وہ شیریں لب خنجر بدست تو نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ خنجر بدست ہوں ان کے لبوں کی شیرینی کا تو کوئی شخص بھی اعتراف نہیں کرتا. تو کہہ رہا تھا یہ بات، کبھی آنا اور سن لینا اور دعا کرو اللہ یہ مرکز جلدی بنا دے. آمین. اور ساری کر دے جو ابھی نہیں ہو بھی کر دو. یار تھی نماز سے آمین کہیں تو ڈر دے ہو، سانو عادت پی رہی ہے آمین تو بغیر گزارے نہیں ہوتا، اونچی سے آمین کہہ دو. اور انشاءاللہ اب یہ بن جائے گا. آدھی رات کا وقت ہے، اللہ سننے پہ آیا ہوا ہے. پھر ہم تم کو بلائیں گے، کہیں گے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. پھر دیکھنا باتیں کیسے ہوتی. گالی پھر بھی نہیں دیں گے، اور گالی کھا کے جواب بھی نہیں دیں گے. دلیل
قل ہاتو، یہی میرے نبی کی سنت ہے. کہتے تھے ساحر مجنون، ساحر. اور میرا پیغمبر اپنے رب کے حکم پہ کہتا تھا ہاتو برہانکم. یہ گالی کو دلیل تو نہیں ہے، دلیل سے بات کرو. کہتے ہو پیغمبر اپنے خاندان کی بادشاہت، پیغمبر نے کیا ظلم کیا جس سے وہ ڈرتا تھا کہ میری بات پرس ہوگی؟ کس سے ڈرے کہ کائنات کی مقدس ترین خاتون ام المومنین کہتی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، محمد کے گھرانے پہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 2 ماہ تک آگ نہیں جلی ہے. آگ نہیں جلی، کھانا ہو تو آگ جلے. اور اس کے گھرانے میں اس کو کس کا ڈر کہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ آج اپنے گھر کی دہلیز سے داخل ہوتا ہے تو چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے. مسکراہٹ غائب. ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. آج کچھ نہیں، پیار کا بھی تذکرہ سن لو، مسئلہ تو پھر بھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ جیسی بھی بات کریں گے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. آج گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی. ماں تڑپ اٹھی، آقا کیا ہوا؟ آپ تو کبھی بھی مسکرانا نہیں چھوڑتے، آج کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا عائشہ تیرے کانوں میں سونے کی بالیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ آقا مدینے کی ساری عورتوں نے پہن رکھی تھی، ہمارے گھر میں تو نہیں تھی. میں نے اپنی اماں کو کہا، اماں نے کہا چلو تم اگر خواہش کرتی ہو میں تجھے بنوا دیتی ہوں. فرمایا پھر جب تک محمد کے گھر میں سونے کی بالیاں ہیں محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی ہے. اس کو کس کے ظلم کا ڈر تھا؟ ہاشم پہ پڑی تو بنو تیم کے ابو بکر پہ پڑی. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مسلک اہل حدیث. وَأَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. آج محمد کا سارا خاندان پیچھے، یار غار آگے. آج اپنا خاندان پیچھے. مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ میں نے تو پیچھے نہیں کیا. ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہم نے تو پیچھے نہیں کیا. اور بولنا تھا تو اس دن بولتے جب ساری کائنات کے بزرگ ترین لوگ محمد کے دروازے پہ اپنی آنکھیں جمائے تھے کہ امام کیوں نہیں آ رہا، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے. اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا تھا، یا رسول اللہ الصلاۃ. آقا اب آ بھی جائیے، صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے. اب آ جائیے، نماز کا وقت گزر رہا ہے. الصلاۃ الصلاۃ. اور کائنات کا امام اپنی نگاہ اٹھاتا ہے، فرماتا ہے مرو ابا بکر. آج امام اعظم خود اپنے مصلی امامت کو اپنے یار غار کے سپرد کر رہا ہے. بولنا تھا تو اس دن بولتے، آج کیوں بولتے ہو؟ چچا بولتے،
بھائی بولتے، داماد بولتے، اور حسن و حسین کی تو بات کبھی رد ہی نہیں کی تھی، تم کہتے ہو تو وہ کیوں نہ بولے کہ نانا ہمارے مسلح پہ دوسرے کو کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ جانتے تھے کہ ہمارے تمہارے کی بات نہیں ہے، بات تو یار کے نظر کے اٹھانے کی ہے، جس پہ اس کی نگاہ پڑ گئی وہ ساری کائنات کا امام بن گیا ہے۔ بات تو اس کی ہے، بات تو اس کی ہے۔ کون بولتا؟ بولنا تھا تو اس دن بولتے۔ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا 12 امام اس کی پشت میں موجود تھے۔ اور یارو ہم سے لڑتے ہو، ان 12 سے کیوں نہیں پوچھتے تم ابو بکر کے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ان کو کہو یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اور تیری کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، امام اول علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تیری بیعت سے انکار کیسے کروں؟ قد امک رسول اللہ وہو حی، اور تجھ کو میرا امام تو خود نبی بنا کے گیا ہے۔ تیری کتاب کا حوالہ۔ اور اسی لیے تو اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا تھا، نہیں سمجھے؟ اور مرنے کے بعد بھی امام مانا ہے، زندہ ہی نہیں مانا۔ اٹھا حوالے لکھتا جا، غلط ثابت کر، جو چاہے سزا دے لے، اور ہم تجھ کو کچھ بھی سزا نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں اگر حوالے ٹھیک ہیں تو تو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لے، کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے۔ آؤ ذرا شب کی سیاہی کو دور تو کر لو، کبھی تاریکی سے روشنی کی طرف تو آؤ، کبھی ہماری سنو تو صحیح، کبھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرو، اور دل سے دل کو کبھی ملاؤ، بات کو سمجھنے کی کوشش کو کرو۔ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ کہاں کہہ رہے ہو؟ علی تو وہ ہے مرنے کے بعد بھی اس کی امامت کا قائل، اگر قائل نہ ہوتا تو اس دن جب کہ وہ خود امیر المومنین تھا، سب کہو رضی اللہ تعالی، جب وہ خود خلیفۃ المسلمین تھا، جب وہ خود حکمران وقت تھا، اپنی مسجد کوفہ سے گزر رہا تھا، ایک منافق کو دیکھا، کھایا بوس کو، ضمیر فروش کو، وہ علی کو دیکھ کے کہنے لگا افضل الخلائق بعد نبی اللہ، یہ دیکھو نبی کے بعد کائنات کا سب سے افضل آدمی جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ اپنی کتاب کا حوالہ نہیں، اپنی کتاب سے ہوا تو کیا ہوا؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے تمہاری کتاب اربلی کی کشف الغمہ کا حوالہ، علی نے کہا میرے ممبر کو لاؤ، ممبر لایا گیا، کہا سارے کوفے والوں کو بلاؤ، سارے کوفے والوں کو بلاؤ، کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سنا۔ ہائے علی تیرے پیار کا کیا کہنا، ٹوکنا چاہتا تو اکیلے کو بھی ٹوک سکتا تھا، لیکن اللہ نے دل میں خیال کیا شاید کوئی بعد میں انکار کرنے والا آ جائے، برسر ممبر ہی کہہ دے، کہا سنو خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر، اور مجھ کو نبی کے بعد افضل کہنے والے سن لے، ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ اور کیا کہا؟ الا 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 لا اسمع احد يفضلني على ابي بکر وعمر الا وجلدته حد المفتری،
اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہا تو میں اس کو 80 درے ماروں گا. اور یہی وجہ تھی علی کے اس پیار کو ان کے بیٹے بھی جانتے. اسی لیے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. اور جب حسین کے گھر بیٹا ہوا تو اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام 12 کتابوں کا حوالہ. کتنی کتابیں؟ اور کربلا میں صرف ایک بچا. خانوادہ علی سے تھک گئے ہو؟ خانوادہ آل بیت میں سے صرف ایک بچا جن کا نام تھا علی، لقب تھا زین العابدین، حسین کا بیٹا. کشف الغمہ التفت یمینا و یسارا فلم یجد فی بیتہ ابا بکر. اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ نہ چچوں میں سے کوئی ابو بکر رہا نہ تایوں میں سے کوئی ابو بکر رہا. اس نے کہا میرے بابا کو علی کو اتنی محبت تھی ابو بکر سے، اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر رکھے، اپنے پوتوں کے نام بھی ابو بکر رکھے. آج علی کے گھرانے میں کوئی ابو بکر نہیں رہا، میں نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ دی ہے. میں نے اپنی کنیت کیا رکھ لی ہے؟ لڑنا تھا تو اس دن جا کے لڑتے، آج لڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں خلیفہ پہلا یہ تھا وہ تھا. میں کہتا ہوں چلو وہی تھا، لے لو، پھر جاؤ لے لو، تم لے لو بھائی. کہتے اب لی تو جا سکتی نہیں. میں نے کہا پھر لڑتے کیوں ہوں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. اس بات پہ لڑتے ہو؟ حقائق پہ نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے جو ساری عمارت جس مفروضے پر استوار کی ہے وہ مفروضہ ہی غلط ہے. محمد کو اپنے خاندان کی بادشاہت کے استحکام کی کوئی ضرورت نہ تھی. سارا مسلمانوں کا قبیلہ محمد کا خاندان تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یارو جب ان میں کوئی فرق نہ تھا تو پھر تجھے اور مجھے فرق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کبھی وقت ملے تو بتلاؤں کہ نہ رسول نہ فرق جانا نہ علی نہ فرق جانا. علی نے بھی اپنی 4 بیٹیوں کا رشتہ 18 بیٹیاں تھی حضرت علی کی. 4 بیٹیوں کا رشتہ عثمان کے بیٹوں کو دیا. اگر کوئی خلش ہوتی تو آپس میں رشتہ داریاں کیوں کرتے؟ اور خود ابو بکر کی بیوہ اسماء بنت امیس سے شادی کی. ابو بکر کے بیٹے محمد کو اپنے بیٹے کی طرح گھر میں رکھ کے پالا. جب وہ جوان ہوا اسے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. اس کے گھر بیٹی ہوئی، بیٹی کے گھر بیٹی ہوئی تو علی کے بیٹے نے اس سے شادی کی. باقر کی ماں بھی ابو بکر کی بیٹی اور صادق کی ماں بھی ابو بکر کی بیٹی تھی. اسی لیے جب جعفر صادق سے پوچھا گیا ما تقول فی ابی بکر، کہا قد ولدنی ابو بکر مرتین. ابو بکر کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ ابو بکر نے تو مجھے 2 مرتبہ جنم دیا. کوئی اختلاف نہیں. آؤ یارو ہم بھی اسی طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لے جس طرح ابو بکر و علی کا اتفاق اور اتحاد تھا. ان کے درمیان کوئی لڑائی موجود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم خوشخبری، تمام جیت علماء اہل حدیث کی تقریروں کے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ بازار سے بارآت حاصل کرنے کے لیے محمدی کیسٹ ہاؤس 18 اردو بازار لاہور کو یاد رکھیں. محمدی کیسٹ ہاؤس 18 اردو بازار لاہور. کی مجلس نے مجھ میں بھی خوشبو پیدا کر دی ہے. وہ مٹی بیچاری چند لمحات کے لیے اس نے پھول کی مجلس اختیار کی تو اس سے خوشبو آنے لگ گئی. یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک آدمی
نبوت کی 23 سالہ زندگی کی مجلس کرتا ہے، اور نبی بھی ایسا کہ خداوند کریم نے اولین و آخرین زمینیوں آسمانیوں میں کہیں بھی ایسا نبی پیدا نہ کیا ہو، اور خوشبو بھی ایسی کہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ حضور گئے ہیں کہ نہیں، خوشبو ہی بتا دیتی تھی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ بہرحال خوشبو بھی ایسی ہو اور مجلس بھی دن یا 2 دن یا 10 دن کی نہیں، سال ہر سال تک کی ہو، تو یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جی ٹھیک ہے وہ مسلمان ہوئے تھے لیکن وقتی طور پر، بعد میں وہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے۔ حالانکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک صحابی عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات قربان کر کے حضور کے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دن صحابہ پوچھتے ہیں عبداللہ تجھے کبھی پہلا زمانہ یاد آیا ہے کہ نہیں، جب اچھا لباس پہنتے تھے اور اچھا کھانا کھایا کرتے تھے؟ عبداللہ جواب دیتے ہیں واللہ نظرۃ من محمد احب الی من الدنیا وما فیہا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ایک جانب پوری کائنات کے خزانے رکھ دیے جائیں اور مجھے کوئی کھڑا کر کے پوچھے کہ عبداللہ تجھے یہ خزانے چاہیے یا تیرے پیارے محبوب کی ایک نگاہ چاہیے، تو میں پوری کائنات کے خزانے محبوب کی ایک نگاہ پر قربان کر دوں تو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک صحابی ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے کہ کلمہ چھوڑ دو میں اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دے دوں گا، حکومت